بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکی بھائی، رجب بٹ اور اس طرح کے فیملی یوٹیوبرز کے خلاف آپ نے پٹیشن دائر کر دی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسے تھمبنیل یوز کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے۔ جو برا کنٹینٹ یوز کرتے ہیں وہ فلٹر ہو جائیں گے اور وہ ارننگ نہیں کر سکیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے ان کے جو چینلز ہیں اور بڑے بڑے چینل جن کو آپ دیکھتے ہیں ان کے بھی تھمبنیل انتہائی گندے ہوتے ہیں اور اس کی ایگزامپلز ہم نے پٹیشنز کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، ان کو انبریڈلڈ انفٹڈ پاور نہیں ہونی چاہیے کہ مائک اٹھایا کہیں بھی پہنچ کے، کوئی پرمیشن نہیں۔ اونکس نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران علی خان، ایڈوکیٹ، لاہور ہائی کورٹ۔ ندیم سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک پٹیشن دائر کیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ یوٹیوبرز کو سوشل میڈیا پر وہ کنٹینٹ بین کر دیا جائے جو معاشرے میں برائی پھیلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پٹیشنز پہلے بھی دائر ہو چکی ہیں، پاکستان میں فائر وال بھی لگ چکی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوٹیوب کو، سوشل میڈیا کو پاکستان میں بین کرنے کی پٹیشن دائر ہو چکی ہے۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے کلیئر کر دوں کہ سوشل میڈیا کو بین کرنے کے لیے پٹیشن نہیں دائر کی گئی، بلکہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے پٹیشن کی گئی ہے۔ اور یہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو میڈیا ریگولیٹ ہوتا ہے، پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے جو ہے آسٹریلیا نے بھی لاز بنائے کہ انڈر 16 بچوں کو ریسٹرکٹ کر دیجیے، یا فلاں ویڈیو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح امریکہ میں بھی لاز موجود ہے، انڈیا میں بھی لا موجود ہے، ایون انڈیا میں آفیسز تک موجود ہیں، گوگل کے، یوٹیوب کے، دوسرے سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کے۔ تو بیسیکلی یہ صرف ریگولیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بین کرنے کے لیے بالکل نہیں کہا جا رہا۔ ٹھیک ہے ندیم سرور صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پٹیشن دائر کی ہے، آپ کو فیم کی ضرورت ہے۔ جس کو بھی فیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پر انگلی اٹھا دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ پٹیشن میں نے فائل نہیں کی، میرے کلائنٹ نے فائل کی ہے، اور اس کے پیچھے ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ اس نے فیم کے لیے کی۔ یہ ایک بڑا جینین ایشو ہے۔ آپ کو بتایا جائے کہ میں آلریڈی بہت ہائی پروفائل کیسز کر چکا ہوں جس میں ڈیفامیشن جو ہتک عزت کا قانون تھا وہ میں نے چیلنج کیا، اور اس میں اسٹے آرڈر بھی لے کے دیا، جس میں آپ لوگوں کے جو جتنے بھی ان کو میں نے پروٹیکٹ کیا جو کوالٹی کنٹینٹ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے جو ٹک ٹاک ریگولیٹ کرنے کا کیس ہے وہ بھی میں نے ہی ہینڈل کیا ہے۔ تو اس میں فیم یا اس طرح کی کوئی اس میں ایلیمنٹ نہیں۔ یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ ہماری جو قوم ہے وہ انتہائی جو ہے نان سیریس قوم ہے۔ اتنے فضول کنٹینٹ پہ جو لوگ اتنی ویوز دے سکتے ہیں ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ آپ نے پٹیشن دائر کر دی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی؟ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائر وال بھی لگ چکی ہے، حالانکہ فائر وال لگنے کی وجہ سے کیا یہ والا کنٹینٹ فلٹر نہیں ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، ان کو انبریڈلڈ انفٹڈ پاور نہیں ہونی چاہیے کہ مائک اٹھایا کہیں بھی پہنچ کے، کوئی پرمیشن نہیں، اور لوگوں کی پرائیویسی کو انٹروڈ کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ڈیو پروسیس آف لا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیلوں میں بہت سے جو ہے قیدی ہوتے ہیں جو ڈیورنگ ٹرائل ان کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کی ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں۔ بیسیکلی یہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ ڈیسینسی اور موریلٹی کی جس طرح کنٹینٹ جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بھی بہتر طور پر علم ہوگا کہ کس طرح سے کنٹینٹ سے اور کس طرح سے فیملی ولاگنگ کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے، اور کس طرح کے تھمبنیل یوز کر کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آزادی اظہار رائے پر بھی ایک پابندی ہے؟ دیکھیں، آزادی اظہار رائے کا جو قانون ہے وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے دیر مسٹ بی فریڈم آف ایکسپریشن بٹ دیٹ از سبجیکٹ ٹو موریلٹی، ڈیسینسی اینڈ پبلک آرڈر۔ آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اظہار رائے کا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈیسینسی کو، موریلٹی کو، اپنی ویلیوز کو، اپنی نارمز کو آپ سپرسیڈ کر جائیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جہاں یہ رائٹ دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کے تھرو، وہاں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی جاتی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہ تمام کنٹینٹ، یہ تمام آزادی اظہار رائے ڈیسینسی، موریلٹی اور پبلک آرڈر سے منسلک ہے۔ اگر آپ ان پہ عمل نہیں کرتے تو آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ پوری دنیا کا لا ہے، صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بہت اچھے کام کیے، پہلے بھی آپ کی پروفائل بہت اچھی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس والے مسئلے سے ہٹ کر اور بہت بڑے بڑے مسئلے موجود ہیں؟ یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ جو حکومت کا کام ہے۔
دیکھیں اور مسئلے مسائل ہیں جو ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو جیسے بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ میرا پرسنل کیس نہیں ہے. کلائنٹ نے کیس کو ریفر کیا اور میں نے کلائنٹ کی ومس پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم کیس تبھی فائل کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیک اینڈ پہ کوئی افیکٹو چیز ہے, ہم معاشرے کو, سوسائٹی کو پازیٹیو اسپیکٹس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, تو اس صورت میں ہی ہم کیسز کو موسٹلی ٹیک اپ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا کیس تھا جو بڑا ایک کہہ لیں کہ بڑا افیکٹو کیس تھا. آپ اس میں دیکھیں کہ 2020 سے رولز بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا. یہ بیسیکلی رولز شہریوں کی آزادی کے لیے تھے, ان کے ڈیٹا کی پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے تھے. اور اس میں کمپنیز کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنے آفس کھولیں, آپ نے اپنا ڈیٹا سرور یہاں پہ بنانا ہے اور اپنے ایک کوآرڈینیٹر مقرر کرنا ہے, اپنا فوکل پرسن جو پاکستان میں رہے گا. لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود بھی ان رولز پہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس وجہ سے ہم کورٹ میں آئے ہیں کہ بیسیکلی جو لاز موجود ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے, اور یہ بھی شہریوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو ان اکارڈنس ود لا ٹریٹ کیا جائے. آپ نے صرف یوٹیوبرز کی بات کی ہے یا مین اسٹریم چینلز کے لیے بھی یہ بات کی ہے؟ کیونکہ یوٹیوبر سے زیادہ گندے تھمبنیل اگر آپ دیکھیں تو مین اسٹریم بڑے بڑے چینلز کے گندے تھمبنیل ہیں. دیکھیں اگر آپ کہیں گے مین اسٹریم میڈیا کی جہاں تک بات کرتے ہیں وہ ایک باقاعدہ لائسنسڈ ہوتے ہیں. سر میں آپ اسی طرح, لیکن تھمبنیل ان کے یوٹیوب پر موجود ہے. اگر وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ایسے تھمبنیل یوز کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ان کے, لیکن وہ لائسنس ہوتے ہیں, اور لائسنس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بھی آزادی ہے وہ جس طرح کے مرضی تھمبنیل یوز کریں. تھمبنیل اگر وہ بھی گندے اور نازیبا اور زوم اینی استعمال کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو آپ کریں گے ان پہ کارروائی؟ دیکھیں میں نے نہیں کرنی, میں نے تو کورٹ میں پٹیشن تو دائر کر سکتے ہیں. پٹیشن ہم نے دائر کر دی ہے کہ ایسے تمام کنٹینٹس اپلوڈ کرنے والے یا ایسے تمام لوگ ٹی وی چینلز وٹ ایور کوئی بھی کسی قسم کا بھی سوشل میڈیا ایپ ہے وہ اس کے تھرو کر رہا ہے تو اس کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جانی چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں جو ہے بڑا چینل ہے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے ان کے جو چینلز ہیں اس اور بڑے بڑے چینل جن کو آپ دیکھتے ہیں ان کے بھی تھمبنیل انتہائی گندے ہوتے ہیں, اور اس کی ایگزامپلس ہم نے پٹیشنز کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں کیا ایس او پیز ہونے چاہیے پاکستان میں سوشل میڈیا چلانے کے لیے تاکہ اگر ہماری فیملیز دیکھتی ہیں تو ان تک ایک صاف فلٹر کنٹینٹ پہنچ سکے جو ہمارے معاشرے کی نمائندگی کرے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو فیس بک یا جو بھی سوشل میڈیا ایپ ہے اگر اس نے پاکستان میں آپریٹ کرنا ہے تو اس کو پاکستان میں اپنا آفس بنانا پڑے گا, اپنا فوکل پرسن اور اپنا جو ہے سرور جو ہے یہاں پہ شفٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی استعمال کے جب تک یہ خود کو ریگولیٹ نہیں کرتے, پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ رجسٹر نہیں کرتے, تب تک کمیونٹی اسٹینڈرڈز جو ہیں اکارڈنگ ٹو پاکستان لاز, پاکستانی ویلیوز, نارمز اور جو ہماری سوسائٹی ہمیں اسلامک انجنکشن ہیں اس کے مطابق نہیں لا سکتے, تو تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلا کام تو ان کو رجسٹریشن کا ہے کہ ان کی رجسٹریشن کروائی جائے. اگر رجسٹر کرواتے ہیں تو کمیونٹی اسٹینڈرڈ فیس بک یا واٹس ایپ یا کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ جو اپنی کمیونٹی اسٹینڈرڈز بنائیں وہ ان لائن ود ہوں پاکستان کے نارم سے, پاکستان کی ویلیوز سے. اب دیکھیں جو چیز جو ہے ایک کنٹری میں آپ دیکھیں پورک حلال ہے تو وہ پاکستان میں حلال نہیں ہو سکتا. اگر وائن جو ہے آسٹریلیا میں جو ہے آپ اس کو پی سکتے ہیں تو پاکستان میں وائن کو نہیں پیا جا سکتا. تو ہر ملک کے ایک علیحدہ کمیونٹی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو فیس بک کو چاہیے کہ یہ نہیں کہ ایک یونیورسل اپلیکیشن ہو سارے رولز کی اور آپ ان کے مطابق کر دیں. فیس بک کو چاہیے کہ ہر کنٹری کے الگ الگ کمیونٹی اسٹینڈرڈ بنائیں, دیکھیں کہ یہاں پہ کیا چیز پرمیزیبل ہے کیا چیز پرمیزیبل نہیں ہے. جس طرح آپ گلوبل ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو وہ جب بھی ٹیررزم کا ایشو آئے گا وہ آپ کو فوراً سے کنٹینٹ بلاک کر دیا جائے گا اور آپ کو وارننگ بھی دی جائے گی. اسی طرح کے کنٹینٹ ہونے چاہیے, کمیونٹی اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے ہر کنٹری کے اکارڈنگ. لیکن ندیم سرور صاحب, فیس بک کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں آفس بنانا چاہتے ہیں, پاکستان کے کنٹینٹ کریٹر کو ہم مونیٹائزیشن بھی دینا چاہتے ہیں. ابھی اس وقت آپ پاکستان میں مونیٹائزیشن نہیں کر سکتے, لیکن فیس بک کہتا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیریس نہیں ہے, آفس ہمیں بنانے کی اجازت نہیں دیتی. دیکھیں حکومت تو سیریس نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اگر حکومت اتنی سیریس ہوتی تو 2020 کے رولز بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق ان کو امپلیمنٹ کیا جا چکا ہوتا اور اس پہ جو ہے فردر ایکشن لے کے فیس بک یا سوشل میڈیا ایپس. تو ہم ابھی پٹیشن دائر کی ہے نا, تو ان کے پاس موقع ہے اپنے دفتر جو ہیں اس پٹیشن کے, ہم ان کو بھی پارٹی بنائیں گے. فیس بک سوشل میڈیا ایپس جو بھی ہیں جس میں واٹس ایپ ہے, ٹویٹر ہے, ہم ان کو بھی پارٹی بنائیں گے اور پارٹی بنا کے تھرو ایمبیسی ان کی تمیل کروائیں گے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اپنے آفس کھولیں, فوکل پرسن مقرر کریں, اور جو ہے اس طرح یہ چیزیں جو ہے بینیفٹ ہوں گی بہت سے لوگوں کے لیے جو اچھا اور کوالٹی
آپ دیکھیں بہت سا ایجوکیشنل پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے آپ کنٹینٹ, بہت سا فنی ایکٹیویٹیز کے لیے, لافٹر کے لیے یوز کیا جاتا ہے, آپ کو اسلامک پریچنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو جو لوگ اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں ان کی حق تلفی نہیں ہوگی, اور جو برا کنٹینٹ یوز کرتے ہیں وہ فلٹر ہو جائیں گے اور وہ ارننگ نہیں کر سکیں گے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکی بھائی, رجب بٹ اور اس طرح کے فیملی یوٹیوبرز کے خلاف آپ نے پٹیشن دائر کر دی ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے, کیونکہ لوگ سن رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے جہاں تک آپ نے نام لیا, مجھے ان دونوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, کیونکہ میں ایسا جو ہے کنٹینٹ نہیں دیکھتا, اور موسٹلی میں نیوز پیپرز اور اس طرح کی جو ہے مین اسٹریم میڈیاز کو ہی دیکھتا ہوں, جس میں دور حاضر کے کچھ پروگرام ہوتے ہیں حالات حاضرہ کے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے, لیکن جہاں تک مجھے ایک جو ہمیں ساتھ پٹیشن کے لگایا ہم نے کنٹینٹ تھم نیل, اس میں کوئی عریب نام کی ایک ویڈیو تھی وہ دیکھی ہے, اس کے علاوہ کچھ نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے کسی ایک شخص کو دیکھا. تو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو, یوٹیوب بھی ایسے لوگوں کو مونیٹائز نہ کرے, اور نہ ہی ایسے لوگوں کو ان کو فوراً کمیونٹی اسٹینڈرڈز پہ ان کو وارننگ دی جانی چاہیے. سینئر ایڈوکیٹ ندیم سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو پہلے بھی کچھ پٹیشنز دائر کر چکے ہیں حد کے عزت بل کے حوالے سے. انہوں نے آزاد میڈیا کے حوالے سے ایک بڑی زبردست پٹیشن دائر کی تھی, اس کے علاوہ بھی یہ اپنے کام کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پاکستان میں بند ہو رہا ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ صرف وہ چینلز بند ہونے چاہیے جو معاشرے میں برائی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, فحاشی پھیلا رہے ہیں, یا پھر ایسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں جو آپ کے معاشرے میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا. باہر کی دنیا میں ایسا کنٹینٹ چل سکتا ہے, ان کے معاشرے میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہم فیملیز کا تقدس کرتے ہیں, ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ان تمام برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ایک اچھی کوشش ہے. اس کوشش میں ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ حافظ.